إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وعن رملة بنت سفيان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 12 ركعة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے مومنوں کو کامیاب بتلایا ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ سکون سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے تمام ارکان کو بہت ہی اعتدال کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر مان کر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اور اللہ رب العالمین کی خشیت کو اپنے قلب میں رچا بسا کر جو اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب بتلایا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ وضو کرتے اور وضو کرتے ہی ان کے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں کہ اللہ جانے ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے یا نہ کر پائیں گے۔ بعض سلف کا معاملہ یہ تھا، ان کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ایسے بندے نہیں بننا چاہتے کہ جب اللہ کا منادی پکارے تب ہم مسجد میں پہنچیں، بلکہ ہم پکارنے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کا نام رملہ بنت سفیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی 12 رکعۃ غیر الفریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسلمان دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے مطلب اس کے اندر مکمل ایمان ہوتا ہے
اور اللہ سے ثواب کی مکمل امید ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے فرض کے علاوہ اگر کوئی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ ان 12 رکعتوں کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مومن، ایسے مسلمان کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے، 12 رکعتوں کی جو ادائیگی کرتا ہے۔ تو 17 رکعتیں جو ہم دن اور رات میں ادا کرتے ہیں وہ تو فرض ہیں، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، اس کے بعد 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 2 فجر کی، یہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں کل جو ہمارے اوپر فرض ہیں، جن کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے لے گا، جس کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، کہ بندے سے جس چیز کے بارے میں قیامت میں سب سے زیادہ پہلے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے اعمال کے تعلق سے جن اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی نماز ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے 17 رکعتوں کے بارے میں پوچھے گا جو فرض ہیں، ان کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر یہ 17 رکعتیں بندے کی بالکل صحیح ہیں، ٹھیک سے ان کو ادا کرتا تھا، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے، جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے، خشوع و خضوع کا لحاظ کرتے ہوئے، رکوع و سجدہ، قوما اور قیام کے اطمینان کا خیال کرتے ہوئے اگر بندہ ان کو ادا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقط افلح و انجح، ایسا شخص پورے طور پر کامیاب ہے، جس نے 17 رکعتیں ادا کی وہ پورے طور پر کامیاب ہو گیا۔ اب آگے کا مرحلہ آئے گا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر ان 17 رکعتوں میں کچھ خرابی رہ گئی، پابندی سے نہیں ادا کی، یا چھوڑ پکڑ کے پڑھتا تھا اور بعد میں پابند نہیں ہوا اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا، نماز میں کوتاہی کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط خاب و خسر، ایسا شخص گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، جس نے 17 رکعتوں کی دن اور رات میں پابندی نہیں کی جو کہ بندے پر فرض تھی، ان کی پابندی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقط خاب و خسر، ایسا شخص گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت سنتوں کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، اگر بندے کی فرض نماز میں کچھ کمی رہ گئی تھی، ٹھیک سے نہیں ادا کر پایا تھا، رکوع و سجدے میں کچھ کمی رہ گئی تھی، قیام میں کچھ کمی رہ گئی تھی، قرات میں کچھ کمی رہ گئی تھی، یا سنت کے مطابق نماز نہیں ادا کر پایا، اس کی 17 رکعتوں میں کچھ کمی رہ گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال الرب عز وجل، اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہے گا کہ اے فرشتوں دیکھو، انظروا هل لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے نے کچھ سنتیں پڑھی ہیں دنیا میں، کیا میرے بندے نے سنت مؤکدہ جو نماز کے آگے پیچھے کی تھی، یا ان کے علاوہ جو جمعہ سے پہلے کی سنتیں ہیں، یا ان کے علاوہ چاش کی نماز ہے، رات کا جو قیام ہے، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، ہمارے بندے نے ان کی ادائیگی کی ہے، کیا نوافل پڑھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا۔ تو اگر اس کے پاس نوافل ہیں، سنت مؤکدہ دنیا میں پڑھتا تھا، 12 رکعتوں کی پابندی کرتا تھا، ان کو پڑھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُكَمَّلْ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، تو ان رکعتوں کے ذریعے، ان سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرض کی کمی کو پورا کر دے گا۔ فرض میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، ہمارے فرائض میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اللہ رب العالمین نفل کے ذریعے، اور یہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں 12 رکعتیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری فرض کو مکمل کر دے گا، پوری کر دے گا۔
تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ان 12 رکعت سنتوں کی. بذات خود یہ سنت فرض نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو یہی 12 رکعت سنتیں جن کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہی سنتوں کے ذریعے ہمارے فرض پورے کر دے گا. تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے سنت مؤکدہ کی. اور ام حبیبہ کی جو روایت ہم نے پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی فرض کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا. تو اس محل کی تشبیہ ہم بارہا بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے محل سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. بہت اہم اللہ رب العالمین گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کرے گا. آپ اس کا اندازہ لگائیے. انشاءاللہ ہم فردن آئندہ خطبات میں تمام سنتوں کا ذکر کریں گے، لیکن آپ دیکھیے فجر کی جو 2 سنتیں ہیں جو ہم فرض سے پہلے ادا کرتے ہیں، فجر کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بہتر ہے. یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر بہت عام سا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جامع جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات اپنے اندر بہت سی سعادتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے فجر کی 2 رکعتیں سنت ان سے بہتر ہے. آپ دیکھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے دنیا میں کتنی چیزیں ہیں دنیا میں. اسی دنیا کے اندر عمدہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو مؤثر کرتے ہیں. اسی دنیا کے اندر عالیشان محل، عالیشان گھر ہیں. اسی دنیا کے اندر اچھے کھانے ہیں. اسی دنیا کے اندر کھیتی باڑی کی چیزیں ہیں. اسی دنیا کے اندر بڑی مارکیٹ ہیں، بڑے مال ہیں جس کو انسان دیکھ کر بالکل اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ آخر یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کے اندر اتنی آرام و آسائش کا سامان ہے. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں ان تمام چیزوں کی روشنی کو مدھم کر دیں گی. فجر کی 2 رکعتیں سنت. آپ سمجھ لیجئے سنت کی جب اتنی اہمیت ہے تو پھر فرض کی کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ہوگی. انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر آئے گا تو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ سنت نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جو 12 رکعتیں ہم سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں، سنت مؤکدہ کی پابندی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان سنتوں کی پابندی کرنے کا فکر مند رہے گا، سنتوں کی پابندی کرنے کو سوچے گا، اس سے کبھی فرض متاثر نہیں ہوگی، اس سے کبھی فرض نہیں چھوٹے گی. آپ سوچئے دکان مکان میں ہے، آپ نے سوچا کہ ہمیں سنت پڑھنی ہے، ہمیں فجر کی سنت پڑھنی ہے، تو سوچئے جب آپ فجر کی سنت پڑھیں گے اور اس کے لیے تیاری کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی فرض متاثر نہیں ہوگی، آپ فرض ضرور ادا کریں گے. ایسے ہی ظہر کا معاملہ ہے اور ایسے ہی مغرب کا معاملہ ہے اور اسی طرح سے عشاء کا معاملہ ہے اور فجر کا معاملہ ہے. اگر ہم سنتوں کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بہت زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور فرض نماز جو ہے ہم اس کو بہت ہی سلیقے سے اور بہت ہی اچھے انداز میں ادا کریں گے. یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ یہ 12 رکعتیں سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سنتوں کے سلسلے میں طریقہ کیا ہوا کرتا تھا. تو فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی قبل الظہر 4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. گھر میں 4 رکعتیں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے نکلتے تھے. مسجد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، لوگوں کو آ کر ظہر کی نماز پڑھاتے تھے. ظہر کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے پھر چلے آتے تھے اور میرے گھر آتے تھے اور فیصلی رکعتین، ظہر کے بعد کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ کر پڑھتے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے تھے. مغرب کی نماز میں پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے.
مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. مغرب کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جایا کرتے تھے, اور گھر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھتے تھے, گھر میں آ کر پڑھتے تھے. اس کے بعد ایسے ہی معاملہ عشاء کا ہوتا تھا. عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے مسجد میں, اور اس کے بعد 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں عشاء کے بعد سنت مؤکدہ ہوتی ہیں, سنت مؤکدہ ہوتی ہیں, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر ادا کیا کرتے تھے. اور آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان اذا طلع الفجر صلی رکعتین, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ جاتے تھے, رات کی نمازیں پڑھتے تھے, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو جاتا, فجر طلوع ہو جاتی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں, اس عمل میں ایک تو رکعات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک ادب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں ادا کیا کرتے تھے. دیکھیے سنت مؤکدہ جو ہیں, سنت مؤکدہ نماز سے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں, اگر ان کو ہم گھر میں ادا کریں, اگر گھر میں انسان ہے گھر میں ادا کرے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے. مسجد میں آ کر پڑھیں, مسجد میں بھی جائز ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر ان سنت مؤکدہ کی پابندی گھر میں کی جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آپ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھا کرو, نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھا کرو, ولا تتخذوها قبورا, اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس طرح سے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, وہاں پہ ذکر وکر نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ سناٹا رہتا ہے, وہ شہر خاموشہ ہے, وہاں پر سناٹا ہوتا ہے, نمازیں نہیں پڑھی جاتی, نمازوں سے ان کو آباد نہیں کیا جاتا ہے. اے مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ, بلکہ گھروں میں بھی نمازیں پڑھ لیا کرو. تو یہ فائدہ ہے اس کا. اور دیکھیں ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں, لیکن اگر مرد بھی اس کا معمول بنائیں یا کبھی اپنے گھر میں پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ویسے آپ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بازار میں تجارت میں مشغول ہوتے ہیں, وہ اپنی تجارت چھوڑ کر مسجد آتے ہیں, یا کوئی دکان سے مسجد آ رہا ہے, کوئی ہوٹل سے مسجد آ رہا ہے, کوئی کہاں سے مسجد آ رہا ہے, تو اس کے پاس وہاں پر پڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں بن پاتا ہے. لہٰذا وہ آ کر اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں کوئی مذاکرہ نہیں, اچھی بات ہے. لیکن کوئی گھر میں ہے اور اس کے پاس ساری چیزیں مہیا ہیں, لہذا اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ گھر سے نماز پڑھ کر نکل رہا ہے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور گھر کو ہم قبرستان بنانے سے بچ جائیں گے, اور گھر کو بھی جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور نماز سے آباد رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے گا. اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں مسجد کے لیے, اور گھر سے ہم سنت پڑھ کر چلتے ہیں مسجد کے لیے, تو اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خشوع و خضوع بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہ رہا ہے, اور جس کی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر گھر سے وضو کر کے اور گھر سے نماز پڑھ کے بندہ مسجد کے لیے چلتا ہے تو گویا کہ وہ نماز ہی میں ہوتا ہے, اور اس کو ہر قدم کے بدلے اس کو ثواب دیا جاتا ہے, اور ہر قدم اٹھانے کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. یہ فضیلت ہے. تو اگر ہم سے ایسا ہو سکے تو ہم کو ایسا کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ جو 12 رکعتیں ہم سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں ان کی ہم کو پابندی کرنا چاہیے, اور ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے, اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. تو ان 12 رکعتوں کی تعداد آپ جانتے ہوں گے, ظہر سے پہلے ہم 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں, ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ ہم 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ظہر کے بعد ہم 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں, اور مغرب عصر کی نماز میں سنت مؤکدہ نہیں ہے.
4 سنتیں ہیں پہلے، لیکن وہ غیر مؤکدہ ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا اور ان کی بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ہیں، سنتیں مؤکدہ ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کے بعد عشاء سے پہلے سنتیں مؤکدہ نہیں، ضروری سنتیں عشاء سے پہلے نہیں ہیں، بلکہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں، وتر وغیرہ جو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، وتر کے علاوہ 2 رکعتیں عشاء کے بعد سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اور اسی طرح فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت نمازوں میں جتنی زیادہ پابندی فجر کی 2 سنتوں کی کرتے تھے، اتنی زیادہ پابندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کی نہیں کرتے تھے، کسی سنت کی نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی تھی فجر کی 2 رکعتوں کے سلسلے میں۔ تو اس طرح سے یہ رکعتیں 12 ہو جاتی ہیں، انشاءاللہ ان کا فردن بھی ہم آئندہ خطبات میں ذکر کریں گے۔ بہرحال آج کے خطبے سے ہمیں ان سنتوں کی اہمیت معلوم ہوئی، ان سنتوں کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ پتہ چلا کہ ان سنتوں کو معمولی سمجھ کر ہم کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ سنتیں بہت زیادہ کام آئیں گی جب ہمارے فریضے میں کمی رہ جائے گی، ہمارے فرض میں کمی رہ جائے گی، تو اللہ رب العالمین انہی سنتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری فرض نمازوں کو پوری کرے گا، لہذا ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی طرف سے تو فرض ہی میں لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے فرض نمازوں سے لوگ مسجد کو آباد نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو فرض کی پابندی نہیں کرے گا وہ سنتوں کی پابندی کہاں سے کر پائے گا؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا وسیلہ جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، سب سے بڑا وسیلہ فرض کی ہوئی عبادت ہے۔ اگر فرض کی ہوئی عبادت انسان ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر نوافل کا کوئی فائدہ نہیں، نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سنتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں فرمایا کہ سب سے اہم چیز جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرض نمازیں ہیں، اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد بندہ سنت کی پابندی کرتا رہتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے، یعنی میرے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، پھر میں اس کا قدم بن جاتا ہوں، یعنی میرے خلاف وہ نہیں چلتا ہے، کہیں چل کر نہیں جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین بندے کے قریب ہوتا ہے، اور بندہ جب اللہ رب العالمین سے ایک بارش قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، لہذا یہ فضیلت ہے سنت نمازوں کی۔ اب آخر میں ہم ایک بات ذکر کریں گے کہ ان سنتوں کا ہمیں حکم جان لینا چاہیے۔ یہ جو سنتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور ان کی جو فضیلت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ حکم مطلب شریعت میں کوئی چیز سنت ہوتی ہے، کوئی چیز شریعت میں مستحب ہوتی ہے، کوئی چیز شریعت میں فرض ہوتی ہے۔ سنت کا یہ حکم ہوتا ہے، مستحب کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑے ثواب کو آپ چھوڑ رہے ہیں، بہت بڑے ثواب کو آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں مل رہا ہے آپ کو، لیکن گناہ نہیں مل رہا ہے آپ کو۔ لیکن فرض کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض چھوڑ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پر بہت زیادہ گناہ دیتا ہے، بہت زیادہ گناہ دیتا ہے۔ تو یہ حکم ہے سنت اور فرض کا، لہذا یہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ان کو چھوڑنے پر عذاب کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ان کو اگر آپ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا۔ بہت فضیلت ہے ان کی، بہت زیادہ ثواب ہے، اللہ بہت ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین فرض کی کمی کو ان سے پورا کرے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی عذاب کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اگر آپ یہ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے گا، یا کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اگر آپ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی فرض نہیں ہوگی۔
یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا ہے. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھو تو پوری نماز پڑھو, نہیں تو نہ پڑھو. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پڑھو تو پوری نماز پڑھو, نہیں تو نہ پڑھو. یہ جملہ کیسے زبان پر آ جاتا ہے, نہیں تو نہ پڑھو؟ یہ جملہ نہیں تو نہ پڑھو تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ تو اسلام ہی سے خارج ہوئے جا رہے ہیں. اتنی آسانی سے تساہل کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پوری پڑھو, نہیں تو نہ پڑھو. یہ بہت غلط ہے. پڑھنا ہے آپ کو پوری پڑھنا ہے, اور نہیں اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ سنت نہ پڑھیے, آپ اپنے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں, لیکن فرض کو آپ کیوں متاثر کرتے ہیں؟ فرض کو آپ کیوں متاثر کرتے ہیں؟ تو ہم اصل میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کبھی کوئی سنت مؤکدہ چھوڑ کر چلا گیا, تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, یا اس نے غلط کیا, یہ پڑھتا تو پوری پڑھتا, نہیں تو اس کو بھی نہ پڑھتا. اس طرح کی باتیں عوام میں مشہور ہیں, اور ان باتوں کو لے کر لوگ مسجد کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں کہ اس نے عشاء میں 17 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں لہذا اس کی نماز نہیں ہوئی, یا اس نے مغرب میں 7 رکعتیں پوری نہیں پڑھی ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی. 3 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں, فرض کو ادا کر لیا, باقی نہیں پڑھا اس نے, تو اس نے اپنا بہت بڑا گھاٹا کیا. لہذا ہم نہیں ہوتے ہیں کوئی کہ ہم جو ہے مفتی بن جائیں, فتویٰ لگائیں کہ ان کی نماز نہیں ہوئی, ان کی نماز نہیں ہوئی. اس طرح سے معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. ایسا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی, یہ کر لیا تو نماز نہیں ہوئی. اس کا گناہ الگ ملے گا, اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا. اور یہ جو فرض نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں یہ آپ پر ضروری ہیں, واجب ہیں. ان کو اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے گا, اور سنتوں کو اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے ثواب سے, بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں, اور وہ اپنا گھاٹا کر رہا ہے. لہذا ہم جو ہے تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے سنت مؤکدہ کو چھوڑتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, آپ غلط کام کر رہے ہیں, آپ ان کی پابندی کیجئے. لیکن یہ نہ کہیے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے, آپ فرض بھی نہ پڑھا کریے, آپ اگر پڑھیں تو پوری نمازیں پڑھیں, نہیں تو نہ پڑھیں. اس طرح کے حکم لوگ آئے دن لگایا کرتے ہیں. لہذا اس سے باز آ جانا چاہیے, اور سنت مؤکدہ کی جو اہمیت ہے, جو فضیلت ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور ان کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے, اور اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہمیں کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب ایک آخری بات آتی ہے کہ کیا یہ سنتیں اگر نماز سے پہلے چھوٹ گئی ہیں, مؤکدہ سنتیں, تو کیا ان کی ہم قضا بھی کریں گے؟ کیا ان کو بعد میں پڑھنا ضروری ہے؟ تو یہ بھی ہم جان لیں کہ سنت نمازیں, سنت مؤکدہ کی جو قضا ہے وہ سنت ہی ہے. جیسے فرض نمازوں کی قضا فرض ہے, فرض نمازیں ہم سے چھوٹ گئی, اس کی قضا کرنا ہم پر فرض ہے. ایسی سنت نمازیں اگر ہم سے چھوٹ گئیں تو اس کی قضا کرنا ہم پر فرض نہیں ہے, بلکہ سنت ہی ہے, سنت ہے, قضا کرنا ضروری نہیں ہے. اور فرض اگر ہم سے چھوٹ گئی ہے تو فرض کی قضا کرنا ہم پر فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے, یہ حکم ہے. اس کو ہمیں جان لینا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں کوئی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت مؤکدہ کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت مؤکدہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے, بالخصوص وبائی بیماریوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں